کی ہوئی ہیں. آج وہ چھوکرے خطیب اس کی تقریریں لگا کے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ یہ جو دیکھو یہ ادب ہوتا ہے اہل بیت کا. تو کیا یہ بے ادبی کی حیثیت نعیم الدین مراد آبادی نے کہ اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں صرف امکان نہیں وقوع لکھا خطا اجتہادی کا, اور پھر کہا کہ یہ معصیت نہیں. تو مجھے اس لحاظ سے بھی کہنا پڑ رہا ہے, کروڑوں سلام ہوں سیدہ کی پاک نسل کو, پاک ذات کو, ہم ان کے قدموں کی خاک. اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ خطا اجتہادی کی نسبت ان کی طرف اگر کی جائے گی تو سجدوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو میں کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں دنیا میں, حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی بیٹا نہیں کہ ان کی طرف تو مان رہے ہو نسبت خطا اجتہادی کی اور کوئی توہین نہیں ہوئی. تو پھر اگر رافضیوں والا عقیدہ نہ ہو تو پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کے امکان یا وقوع کی نسبت جن شرطوں کے ساتھ جوابی طور پر ہم نے کہا, اسے بے ادبی کہنا خطا ہے. چونکہ جب نبیوں کے لیے مان رہے ہو تو پھر نبیوں کے نیچے ماننا یہ بے ادبی نہیں, یہ نظریہ اہل سنت ہے. اس سے سیدہ طیبہ کی شان پہ حملہ نہیں ہوتا. اور اس میں دوسری بات اس سے بھی آگے کی ہے, وہ حدیث شریف میں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور نسبت خطا کی ہو رہی ہے, مطلقاً خطا. ہم نے جب امکان خطا میں آگے خطا اجتہادی کی وضاحت کی تو لوگ بولتے وقت تو مطلقاً تم خطا کہہ رہے تھے, اب تم ساتھ اجتہادی کہہ رہے ہو. تو یہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو بیان کرتے ہوئے نسبت خطا کی مطلقاً کر دی. تو ہے کسی کی ہستی کہ وہ سرکار کی طرف کوئی نسبت کرے کسی عیب کی, کہ کیوں نسبت کی؟ حالانکہ بولا خطا ہے, مراد خطا اجتہادی ہے, بولا خطا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبوت کا ادب کون جانتا ہوگا؟ اب کون سکھلائے گا کہ لفظ؟ آج یہ ان سے کل پوچھا جا سکتا ہے کہ جس بات سے تم رجوع کروا رہے ہو وہ لفظ کیا تم سارے دین سے حذف کرو گے؟ اور پھر ترجمہ اردو میں کرتے وقت اس ذات نے ترجمہ کیا جن کی ہر روش نبوت کا ادب سکھاتی ہے, مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی. یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہے. اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے ذکر کیا, حدیث مصطفیٰ علیہ السلام, ہم سرکار کی راہوں کے غبار پہ کروڑ بار قربان, کیا حیثیت ہے ہماری, لیکن ہم اس سوچ پر ہیں جو تعلیم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دی ہے. ہم آج کے جاہل خطیبوں کے بنائے ہوئے ضابطے دیکھیں یا دربار رسالت کی تعلیمات کو دیکھیں. سیدوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ذات کی تعلیم کیا ہے. ایمان کو دیکھیں, ایران کو نہ دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, ایران کو نہ دیکھیں. مستدرک للحاکم کی حدیث ہے, لفظ یہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیئۃ, لما اقترف آدم الخطیئۃ, لما اقترف آدم الخطیئۃ. اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں, میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا ہوں, اور اس طرح میں سینکڑوں دلیلیں سینکڑوں اماموں کی دکھا سکتا ہوں. اور مقصد یہ نہیں کہ سیدہ پاک کی شان گھٹ ثابت کی جائے, مقصد یہ ہے کہ جو اہل سنت میں چھپا ہوا رفض آ رہا ہے اس کا رستہ روکا جائے. اعلانیہ تو یہ ہے نا کہ جو بونگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہم مانیں گے, ہم نہیں غیر معصومہ مانگتے, تو یہ اعلانیہ رفض ہے.
اور جو کہہ کے کالے مفتی، وہ ایک مخصوص ایکٹر ہے روتے روتے جو کہہ رہا تھا، کہہ کے غیر معصومہ مگر بیان وہ کرے جو شیعوں کا مذہب ہے. تو ترجمہ کیا کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے؟ کہتے ہیں یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا. سارے کان کھولیں اور جن کا جتنا ادب ہے ان کے سامنے میں ہاتھ باندھے درخواست پیش کر رہا ہوں. مجھے وہ جاہل کہیں 1000 بار، مگر سرکار کی حدیث تو مانے. میں جو بولنے والا ہوں میں سید نہیں، میں پیر نہیں، میں عالم بھی پورا نہیں، لیکن حدیث سرکار کی ہے. اور اگر یہ ترجمہ اعلی حضرت کا نہیں تو کوئی اور کر کے دکھائے، کیا کرے گا؟ خطیہ کا ترجمہ کیا کرے گا؟ اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہاں امکان خطا نہیں، وقوع خطا ہے. امکان خطا صرف نہیں بلکہ ایک طرفہ ماضی ہے. وہ گندم کا دانہ کھانا، اس کو خطا کہا، اور ساتھ اجتہادی کی قید بھی نہیں ہے. جو آج کہتے ہیں کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو ساتھ اجتہادی کی قید نہیں لگائی اور تم اب اجتہادی کی قید لگا رہے ہو، یا تم جب بول رہے تھے تو اس وقت تم ساتھ اجتہادی نہیں تھا. تو میں ان سب کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور انہیں درخواست یہ کرتا ہوں کہ کان ذرا کھولو اور صفحہ نمبر، آنکھیں کھول کے، کان کھول کے میری آواز سن لو، آنکھیں کھول کے اپنے پاس فتاوی رضویہ شریف جو پڑھا ہے 186 صفحہ 30ویں جلد کا پڑھ لو، اور پھر سوچو کہ تم جو آج ضد لگائے ہوئے ہو کہ رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرو، اگر کائنات کے کسی بندے نے یہ حدیث تمہارے سامنے رکھ دی کہ اب یہاں رجوع کروانا ہے، تو کس کی حیثیت ہے کہ وہ سرکار کے لیے یہ کوئی لفظ بولے؟ یہ جو تم کہتے ہو یہ آداب اہل بیت نہیں، جو سرکار کہتے ہیں وہ آداب اہل بیت ہیں، کیونکہ ان سے پہلے آداب نبوت ہیں. لما اقترف آدم الخطیئۃ، ترجمہ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطا کا ارتکاب کیا، خطا کا نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہے. کس چیز کی خطا کی؟ امکان کی نہیں، وقوع کی. خطا اجتہادی کی، مراد اجتہادی ہے، لفظ خطا کا ہی لکھا ہوا ہے. اب یہ لوگ بتائیں میرا جرم کیا ہے؟ کیا یہ بدلوانا چاہتے ہیں؟ یہ توہین کا کیا کروڑواں حصہ بھی ہے اس میں؟ یعنی جو چیز توہین نبی کی بنے گی وہ اس کے بعد جا کر پھر ولایت میں کہ جو نبی کی توہین بنتی ہے، ہو سکتا ہے کہ غیر نبی کی وہ توہین نہ ہو بلکہ غیر نبی کا وہ مقام ہو. کیونکہ نبوت جب اونچی ہے تو جو چیز نبوت کی توہین بنتی ہے ضروری نہیں کہ نبوت سے نیچے کی بھی توہین بن رہی ہو. اب نبی معصوم ہیں، ان کو غیر معصوم کہیں تو توہین ہے، لیکن اہل بیت اور صحابہ علیہم رضوان کو غیر معصوم کہیں تو توہین نہیں ہے. تو اب یہاں جو نبی کے لیے لفظ بولے جا رہے ہیں ان کو نیچے آل کے لیے توہین قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ رافضیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اے عوام اہل سنت، اے مشائخ اہل سنت، اے پیران اہل سنت، اعلانیہ رفض کو بھی دفن کرو، اور غیر محسوس رفض جس پر آج رافضیوں کی ہاں میں ہاں ملا کر کوئی ارادی طور پر کوئی غیر ارادی طور پر، جنہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں. تو یہاں اگر کسی کو پوری دنیا میں اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یہاں نسبت نہیں ہے تو وہ بولے، خطا کی نہیں ہے تو بولے، سرکار نے نہیں کی تو بولے.
تو جب نبوت کی طرف، اور وہ نسبت بھی خطا کی وقوع کی، تو جب نبوت کی طرف جس چیز کی نسبت خطا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو وہ نبوت سے نیچے والے درجے میں خطا کیسے بنا رہے ہو؟ غور کرنا چاہیے۔ جاگتے ہوئے بھی اندھیرے کو اجالا کہنا جانتے ہوئے بھی غلط ہے، اور فریب خوردہ ہونے کی صورت میں بھی غلط ہے۔ مسلک اہل سنت پہچانو اور اس پہ چلو جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں ہے، جو قرآن میں ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی بزرگ نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا۔ میں نے ایک تو یہ کہا کہ اس مرحلے میں ہم خود نہیں جائز سمجھتے، لیکن جو اصول اہل سنت سمجھنا چاہتے ہو تو ان دو حوالوں کے بعد کسی بزرگ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سرکار فرما رہے ہیں، جب نبوت کے مقام کے لحاظ سے یہ بات کرنا جس پر ہمارے خلاف جاہل لوگ FIR کٹوانا چاہتے ہیں، تو وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں انبیاء کے لیے ثابت ہے، اور یقیناً 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 اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا مقام ہے، مگر وہ نبی کے مقام پہ نہیں ہے، وہ نبی یا نہیں ہے، اور یہ ان کی توہین نہیں ہے اس طرح کہنا۔ تو جب ایک نبی کے لیے ایک چیز کا ثبوت ہوا تو اس پر آ کر، اور ہم نے یہ ضد نہیں کہ ضرور ثبوت کرو، ہم تو کہہ رہے ہیں عمومی طور پر 2 مراحل میں نہ کرو، اور تیسرے میں جہاں پورا قرآن بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، وہاں جا کر مشروط طریقے سے جوابی طور پر، اور پھر اس کی جگہ بھی عوام کے لیے اور لفظ پھر دے دیے۔ لیکن اب سوچو تو صحیح نا، آخر دین کے ہر مرحلے پر قیامت تک بحث ہونی ہے۔ آج اگر مجھ سے یہ رجوع کروا لیں گے تو کیا حدیث کو بھی کل غلط ثابت کریں گے معاذ اللہ؟ یا کل ان سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ تو میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو قرآن و سنت پہ پیرا دے رہا ہوں، میں تو 14 صدیوں پہ پیرا دے رہا ہوں۔ ان سارے لوگوں سے سوال کرو آج کہ اس حدیث کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا سرکار کی ذات کے بارے میں سوچ سکتے ہو اس طرح کا؟ سرکار سے بڑھ کر آداب نبوت کون جانتا ہے؟ بات یہ ہے، ہم کروڑ بار بھی رجوع کریں، اگر بوئے توہین بھی ہوتی تو رجوع کر جاتے، لیکن ہمارے رجوع سے جو دروازہ تم کھولنا چاہتے ہو، تو جو قبروں میں کروڑوں غوث کتب ولی امام لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیسے کراؤ؟ کون سا دروازہ یہ کھولنا چاہتے ہیں؟ اس بنیاد پر دعوت فکر ہے، ضد چھوڑیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم سے چھوٹا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ غیر سید ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم خاک در زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذروں سے بھی کروڑ ہا درجے کم تر، مگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا خدا چاہے تو ذروں سے بھی دلوا لے۔ یہ اصل میں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔